صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے وہ نوجوان طلباء جنہوں نے اپنے قیمتی سال صرف کیے، دن رات محنت کی، حصول علم کیا، شریعت، فقہ، حدیث، تفسیر، علوم سیکھے، اور آج انہوں نے اپنی اس محنت اور کوشش اور جدوجہد کا ایک اچھا صلہ حاصل کیا کہ اتنے سارے پیارے دوستوں کے موجودگی میں ان سب کو سند دی گئی۔ اتنے ذکر والے بیٹھے ہیں، اتنے محبت والے بیٹھے ہیں، اور آپ سب کو دیکھ کر بے حد مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کے چہرے دیکھ کر، آپ کی جذبات دیکھ کر آپ کا خلوص اور پیار محسوس ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ زندگی میں ہمیں محبت اور ادب یہ چیزیں مل جائیں تو زندگی میں کافی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ انمول تحفہ ہے محبت کا۔ بچپن سے انسان اس محبت کو محسوس کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جو ابھی اپنی ماں کے دودھ پر پل رہا ہوتا ہے، اس کو بھی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ جب بمشکل سے وہ آنکھیں کھولتا ہے، جب ماں اس سے مخاطب ہوتی ہے، اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتی ہے، اس کو پیار سے پکارتی ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے، تو وہ بچہ جو ابھی کچھ سیکھا ہی نہیں وہ مسکرا دیتا ہے۔ یعنی بولنا بھی نہیں سیکھا، مانگنا بھی نہیں سیکھا، لینا اور دینا تو کیا پوجا، لیکن محبت کے لمس کو وہ ایک معصوم چھوٹا سا بچہ بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ فطرت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ پھر بچپن سے پھر جوانی، پھر شعور، پھر آگہی، پھر دنیاوی کام، پھر دولت، دھن، ملکیت، جائیداد، زمین، یہ ساری چیزیں انسان کے آس پاس نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پتہ نہیں وہ محبت کا جو جذبہ جو اس کے خمیر میں شامل تھا، اس کے خون اور رگوں میں شامل تھا، بالکل بے علم ہوتے ہوئے، معصوم ہوتے ہوئے بھی وہ مسکراتا رہتا تھا۔ تو جوانی کے بعد اتنا مشغول ہوا اور اتنا مصروف ہوا اور اتنا حرص اور ہوس میں مبتلا ہوا کہ وہ مسکرانا ہی بھول گئے۔ آج اگر ہم اور آپ بازاروں میں جائیں، گلیوں میں جائیں، روڈ راستوں پر جائیں تو ضرور آپ اور ہم نوٹس کریں کتنے لوگ ہمیں مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خدا نے تو دولت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے تو یہ ودیعت کی آپ کے اور ہمارے اندر، اور پھر اس صلاحیت کو، اس کیفیت کو جگانے کے لیے اور اس کے صحیح جگہ پر صحیح طرح سے اس کو استعمال کرنے کے لیے وہ سکھانے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا
ان کا کیا اخلاق تھا، کیا کردار تھا، جو صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں، جو آپ کی شخصیت کی تعبیر کرتے ہیں، تو ان میں نمایاں جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ کیسی بھی صورتحال ہو، کیسی بھی مشکلات ہو، دوست سامنے ہو یا دشمن، موافق سامنے ہو یا مخالف، آپ ان پیاری احادیث کو پڑھیں، تعلیمات کو پڑھیں کہ آپ مسکراتے رہتے تھے۔ آس پاس رہنے والے لوگ پریشان ہو جاتے، آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے تھے۔ آپ کا حوصلہ بلند رہتا تھا۔ تو ہم ان کے امتی ہیں، ان کے پیروکار ہیں، تو آج ہم مسکرانا کیوں بھول گئے؟ یہ کام، یہ مشکلات جس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک مشکل حل ہوگی تو اس کے بعد پھر دوسری آئے گی، پھر تیسری آئے گی۔ کسی سے پوچھ لیں، اس کا اختتام تو ہے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مشکلات کیوں آتی ہیں، یہ ہمیں آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ بھئی جب آپ اور ہم ذکر والے ہیں اور طریقت کی راہ پر چلے ہیں، طریقہ یہ نقش بندی ہے کہ ہم پیروکار ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ مشکلات کیوں آتی ہیں۔ مشکلات آنے کے بے شمار وجوہات ہوں گی، لیکن ہم تصوف کے حوالے سے اگر اس کو ہم یاد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، سونے کی مثال لیں۔ ایک راہ شکل میں کچا سونا ملتا ہے، اس سونے کی بھی قیمت ہوتی ہے، اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے، لیکن جب اس سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور اس کو آگ میں اس طرح ڈالا جاتا ہے کہ وہ بالکل مائع شکل میں ہو جاتا ہے، سیال شکل میں لیکوئڈ ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی اور چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مٹی، پتھریاں، ہو سکتا ہے لوہا، پیتل، تانبا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سب اس سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ سونا خالص سونا بن جاتا ہے، جس کو کندن بولتے ہیں۔ اگر ہمیں مشکلات آ رہی ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزما رہا ہے، اور ہمیں روحانی لحاظ سے، باطنی لحاظ سے ہمیں پاک اور صاف بنایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں آیا اس لیے ہوں کہ آپ کے باطن کو، آپ کے روح کو، قلب کو پاک اور صاف بناؤ۔ تو آپ نے سونے کی بات سنی کہ وہ پاک اور صاف کیسے ہو رہا تھا؟ جب وہ آگ میں جل رہا تھا۔ غیر روحانی ترقی کے باعث بن جاتی ہے، تو اس لیے مسکرا۔ تو یہ چھوٹے بچے آج جوان ہو گئے، آج انہوں نے سند الفراغ حاصل کی، اور ماشاءاللہ اس میں ایسے بھی تھے جنہوں نے مکمل علوم حاصل کیے، ایسے بھی تھے جنہوں نے مختصر کورسز کیے، ضروری تعلیم حاصل کی۔ یہ تو ہم اور آپ سب کو حاصل کرنے چاہیے۔ بنیادی ضروری تعلیم شریعت کی ہمیں آنی چاہیے۔ ہمیں کوئی فتویٰ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا علم ہو کہ نماز کی ادائیگی کیسے ہوگی، اور روزے کے احکامات کیا ہیں، حج کے احکامات کیا ہیں۔ کہ بھائی یہ اتنے بڑی کتابیں جو پڑھی ہوئی ہیں، یہ سارے شاید یہ نئی نئی باتیں ان میں لکھی ہوگی۔ دین آسان ہے، حضور علیہ السلام نے دین کو آسان فرمایا۔ یہ 600-700 کے قریب ممکن ہے، ایسے کم و زیادہ مسائل ہوں گے، اس سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ علماء کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ چونکہ علم کے حوالے ہوتے ہیں تو پھر کتابوں پر کتاب لکھتے چلے جاتے ہیں، اور ہم لوگ گھبراتے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو ہر کتاب میں کوئی الگ بات ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، دین آسان ہے، سہل ہے، اور اتنا سمجھنا سیکھنا
زیادہ لمبا عرصہ اس کے لیے درکار نہیں ہے. اگر کچھ اس طرح دوست کوشش کرتے تو علماء سے مہربانی کر کے ان سے شفقت کریں، ان کو آسان طریقے سے سکھائیں، ان کو پریشان نہ کریں، تاکہ وہ اپنی اندر یہ طمانیت پائیں کہ ہم نے بنیادی ضروری علم حاصل کر لیا. قرآن مجید کا تلفظ ہمارا درست ہو جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو بڑی خوشی ہوئی کہ اس طرح کے بھی شارٹ کورسز کرائے جاتے ہیں جامعہ انوار طاہریہ. جی اس میں بہت مسرت ہوئی اور اتنے کثیر تعداد میں طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں. غالباً 300-400 کے قریب بتائے گئے، یا کم و بیش میں میرے ذہن میں بات نکل بھی سکتی ہے. یہ آپ دوست جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے قربانیوں کا ثمر ہے، جو آپ مالی امداد کرتے ہیں اس مدرسے کی، جن اساتذہ کو آپ فنڈ فراہم کرتے ہیں انتظامیہ کو کہ تاکہ وہ دین کی خدمت کریں. یہ آپ لوگوں کی قربانی کا ثمر ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے، آپ کو برکتیں عطا کرے، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ کے رزق میں برکت ہو، کشادگی ہو. اور اسی طرح انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ ایک ایک پیسے کا، ایک ایک پائی کا پورا درست حساب رکھے. کبھی بھی کوئی ہمارا دوست فنڈ دینے والا یا کوئی بھی وہ اس حساب کو دیکھنا چاہے تو بالکل موجود ہو، اس کو دکھایا جائے کہ یہ آمدن، یہ روانگی. تو انشاءاللہ اس سے اور زیادہ ان لوگوں کی محبت اور شوق بڑھے گا. باقی آپ اور ہم سب کے لیے جو بنیادی ذمہ داریاں بنتی ہیں بحیثیت ایک فقیر کے، بحیثیت طریقت کے سالک کے، تو وہ یہ ہے کہ ہم ذکر کریں اللہ 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 اللہ. یہ خفی ذکر ہے، یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ رہے 24 گھنٹے اللہ 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 اللہ. یہ دل غفلت دور ہو. یہ زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے، یہ قلبی ذکر ہے، یہ دل سے ہوتا ہے. تو دل کی طرف دھیان رکھیں اور دل کے ذکر کو جاری کریں کہ دل ذکر میں مشغول ہو جائے. ہمارے مشائخ کیا فرماتے ہیں؟ ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف. جتنے بھی ہم یہاں پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو کام کرنا چاہیے. جتنے بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کریں، تجارت کریں، آگے بڑھیں، اپنے معاش کو، معیشت کو مضبوط بنائیں اور ترقی کریں. بلکہ اپنے بھائیوں کو بھی ہمت دیں کہ وہ بھی کاروبار کریں. آپ دکان کھول سکتے ہیں، آپ سبزیاں بیچ سکتے ہیں، آپ فروٹ بیچ سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کر سکتے ہیں. جنسی کاروبار، جس طرح کے وہ جنسیں ہوتی ہیں، گندم ہے، چاول ہے، باجرہ ہے، جو ہے، گوار ہے، یہ چیزیں آپ بیچ سکتے ہیں. اور بسم اللہ کریں، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالیں اور تھوڑا انتظار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. تو جو کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں تو بھائی پہلا سبق ہے صبر. صبر اور سمجھ، سوجھ بوجھ. جلد بازی، فوری ہم امیر بننے کی کوشش چکر میں ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے آج جو ہے، میرے پاس میں 1000 ہے تو کل میرے پاس 1,00,000 ہو جائے، اگلے دن تو بس میرے پاس کروڑ ہو جائے. اس طرح کی جلد بازی نہیں چلتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہی بتاتا ہے کہ مسلسل کام کریں، صبر سے کریں، انتظار کریں اور نماز پڑھتے رہیں، کوشش جاری رکھیں. انشاءاللہ اس میں ایک نہ ایک دن آپ کو کامیابی کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا. وہ جو تالا لگا ہوا بند ہے نا، وہ تالا ٹوٹ جائے گا، دروازہ کھل جائے گا. اس وقت بھی ہم اور آپ کو آپے میں رہنا ہے، آپے سے باہر نہیں ہونا ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو بڑھائیں. ساتھ میں کیا ہی اچھا ہو کہ 10 اور ایسے ہمارے دوستوں، ان کو بھی ہم اپنی رہنمائی میں، اپنے محبت میں، اپنے خلوص میں، ان کو بھی کاروبار کے میدان میں آگے بڑھائیں. یہاں تو فقیروں کی بازاریں بننی چاہیے ٹنڈولا یار میں، جہاں پر کوئی کپڑے کا کاروبار کر رہا ہو، ماشاءاللہ کوئی جنس کا کاروبار کر رہا ہو، کوئی جو ہے وہ گروسری کی دکان کھولی ہوئی، جس منیار بولتے ہیں، وہ کھلی ہوئی ہو، کوئی جو ہے وہ تیلوں کا کام کر رہا ہو، تیل بیچ رہا ہو. تو انشاءاللہ اس طرح ہم یہ کیوں ہم کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے نفس کا بھی حق ادا کر سکیں،
اپنے اولاد کا بھی حق ادا کر سکیں، اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو ضرورت مند ہے، جس طرح بھی بتا رہے تھے کہ بچیوں کی شادیاں ہوئی، کتنی خوشی کی بات ہے۔ آج بتا رہے تھے کہ گھر بنا کر دیے گئے۔ تو اسی طرح جب آپ کاروبار میں آگے بڑھیں گے تو یہ کام بڑے پیمانے پر ہم مل کر کریں گے۔ ایسے ضرورت مند لوگ جو مشکلات کا شکار ہیں ان کے لیے ہم مددگار بنیں گے۔ تو کاروبار میں بھی اسی طرح آپ ترقی کریں، اور انشاءاللہ کبھی ایسا موقع ہو کہ کامیاب کاروباری لوگ بھی یہاں آئیں، وہ بھی اعزازی اسناد حاصل کریں کہ بھائی اس نے اچھا کاروبار کیا ہے۔ کوئی بدل نہیں ہے، 4 لاکھ تو کما لیے لیکن اپنی عزت ہی بیچ دی، اپنی عزت ہی گنوا دی، تو 4 لاکھ کس کام کے ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ہمارے دوست اس کاروبار میں بھی ترقی کریں گے۔ اور پھر تعلیم، ہم اپنے بچیوں کو بہترین تعلیم دیں، بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے ہم بجھا دیں، یہاں اندھیرا ہو جائے گا۔ اور اگر اٹھ کر ہم باہر جانا چاہیں ایک دوسرے کے اوپر گریں گے، زخمی ہو جائیں گے، ہمیں راستہ سجائی نہیں دے گا، ہو سکتا ہے کسی کی جان چلی جائے، لیکن روشنی ہے تو ہم ہر ایک کو اپنا راستہ بھی دکھنے میں آ رہا ہے، اوروں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تو مصنوعی روشنیاں ہیں، لیکن روشنی اتنی زوردار ہوتی ہے علم کی، اگر یہ ہم سارے بجھا بھی دیں نا، جو سورج اوپر چمک رہا ہے، اتنے دبیز پردے ہیں، دبیز چھت ہے، مضبوط کپڑے ہیں، لیکن یقین جانیے وہ اللہ نے ایسا یہ سورج بنایا ہے کہ اس کی کرنیں کہیں نہ کہیں سے آپ کو نمودار ہوتی ہوئی اس اندھیرے میں نظر آئیں گی۔ ان کو چھوٹی سی ایک جگہ چاہیے سورج کی کرنیں پہنچ جائیں، وہ چھوٹی سی کرن کیا ہوگی، ایک دم سے سب کو وہ چھوٹی سی کرن راستہ دکھانا شروع کر دے گی، اس کو سجائی دے گا۔ تو علم ایک ایسی روشنی، ان دبیز پردوں سے ہم اس روشنی سے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ وہ تو پہنچ کر ہی رہے گا، کتنے بھی پردے لگائے وہ روشنی تو پہنچ کر ہی رہے گی، کیونکہ یہ خدا کی مشیت ہے۔ علم انسان کے لیے ایک بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی تو کیا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا تم کو چیز علم نہیں ہے، میرے اس نبی کو علم ہے۔ قرآن مجید میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، تو فرشتے دیکھتے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے ان کو علم اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر کہا کہ سناؤ، تو وہ دھڑا دھڑ وہ نام بتاتے چلے گئے۔ تو یہ تو ایک بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا لقب عطا کیا ہے۔ اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتیں گے، اور ذکر کی دعوت سب دوستوں کو ہے۔ یہاں توجہ رکھیں کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، بلکہ اجازت ہے یہ ذکر خفی کریں، مراقبہ کریں، اور مراقبہ کے لیے ختم شریف پڑھا کریں، دوست آپ کو بتائیں گے، اور کچھ لمحوں کے لیے یکسوئی سے بیٹھ کر دل کی طرف توجہ رکھیں اور اللہ اللہ اللہ، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض مشائخ نقشبند مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دلوں میں آ رہا ہے۔ ہم نماز پنجگانہ ادا کریں، اور جو نماز رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، زکوٰۃ جس پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جس پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں۔ اور آج آپ کے یہ انتظامات دیکھ کر بہت بےحد خوشی ہوئی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اپنے تنظیمی کام کو اور تبلیغی کام کو، جو برانچز 26 بتائی گئی ہیں، تو امید ہے کہ ان میں اور بھی اضافہ ہوگا، 26 سے یہ 46 ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ وہ برانچز فعال بھی ہوں گے اور مثالی بھی ہوں گی۔ وہ ہمارے وہاں نوجوان بچے بچیاں اور سب برانچز کے ممبران، ان کے بیٹے بیٹیاں علم بھی حاصل کر رہے ہوں گے، اور پھر قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ بھی ہوگا۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، وما علینا الا البلاغ۔